السلام علیکم۔ صفیہ جلدی سے کھانا لاؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ منیر کام سے آتے ہی ہاتھ دھو کر چارپائی پہ بیٹھتے ہوئے بولا، لیکن آج تو گھر میں کچھ پکا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ منیر نے صفیہ کے جواب پر ایک دم سے کہا، کل آپ کو بتایا تو تھا کہ جو راشن ختم ہو چکا ہے اور جو چاول بچے ہوئے تھے وہ بھی ختم ہونے والے ہیں۔ صفیہ کی بات پہ منیر کی ساری بھوک ختم ہو گئی۔ بچے کہاں ہیں؟ انہوں نے بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ اس نے بے چینی سے بچوں کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ آج جمیلہ بھابی کے گھر سے خیرات کی روٹی آئی تھی، وہ انہیں کھلا کر مدرسے بھیجا ہے۔ بچوں کی طرف سے کچھ مطمئن ہو کر وہ اٹھ کر باہر جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ راشن کا بندوبست کرتا ہوں، صفیہ کی بات پر اس نے جواب دیا۔ با کریم تم سے ایک کام تھا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کے حال احوال کے بعد منیر نے ہچکچاتے ہوئے اپنا مدعا بیان کیا۔ ہاں ہاں بول یار۔ کریم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کی ہمت بڑھائی۔ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، دراصل گھر میں راشن بالکل ختم ہو گیا اور کام سے پیسے ملنے میں بھی ابھی کچھ وقت ہے۔ اگر 2-3 ہزار مل جائے تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ میرے ہوتے ہوئے تو فکر کیوں کرتا ہے؟ یہ لو 4,000 روپے۔ کریم نے ہنستے ہوئے اپنے بٹوے میں پڑے ہزار ہزار کے 4 نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے، جن کو دیکھ کر منیر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یار تیری بڑی مہربانی، جیسے ہی مجھے کام کے پیسے ملے میں تمہیں یہ لوٹا دوں گا۔ پیسے ہاتھ میں آتے ہی اس کے اندر توانائی آ گئی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ منیر کو خوش دیکھ کر کریم بھی خوش ہوا، لیکن میں پھر بھی تمہیں وہی بات کہوں گا۔ کون سی بات؟ نوٹ جیب میں ڈالتے ہوئے منیر نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ اپنے سر سے اس ایمانداری کے بوجھ کو اتار کر سیمنٹ بجری کے مال میں تھوڑی ہیر پھیر کرو، پھر دیکھو کیسے تمہاری مالی مسائل حل ہوتے ہیں۔ منیر کو کریم کی دوستی پہ مان تھا۔ اس پہ جب بھی کوئی مشکل گھڑی آتی یا اسے پیسوں کی تنگی ہوتی وہ اپنے اسی دوست کے پاس آتا، جہاں سے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ لیکن ہر بار وہ اسے یہی راہ دکھاتا تھا جس سے وہ چڑھتا تھا اور اس کے پاس آنے سے کتراتا تھا۔ تھوڑی سی ہی یہ ہیر پھیری کرنے سے مالی مسائل تو حل ہو جائیں گے، لیکن دل کے سکون اور اطمینان کا کیا ہوگا؟ منیر کی اس بات پر کریم ہنس پڑا۔ تم بھی پاگل ہو، آج کل دل کا سکون اور اطمینان ہے کہاں؟ تم اپنی ہی حالت دیکھو، ان مالی مسائل کی وجہ سے تمہارا دل اور ذہن پریشان اور بے چین ہے یا نہیں؟ کریم کی بات پہ وہ خاموش رہا۔ میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے پیشے میں ایمانداری کا راز لاپتے تھوڑی سی بے ایمانی سے آج اپنی مفلسی کے دور سے نکل کر آسودہ حالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کریم کی بات میں منیر کی ہونٹ پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اسے اللہ کی ذات اور اس کی رضا کی خاطر اپنے ایمانداری سے ملنے والے صلے پہ مکمل بھروسہ تھا۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں ایسے ٹھیکیداروں سے ملواؤں جو مستری کو مہینوں میں ہر مالی مسائل سے نجات دلا دیتے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں اپنے اور اپنے بچوں کے آرام کے لیے دوسروں کو جانی مالی اور جسمانی نقصان دوں؟ ارے یار ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہاں تقریباً ہر عمارت ایسے ہی مٹیریل سے تو بنی ہے۔ یہ اتنی بڑی بلڈنگز جو تم دیکھتے ہو یہ بھی ان ناقص مٹیریل سے بنی ہے، لیکن دیکھو سوائے چند ایک، سب ہی اتنے سالوں سے پوری شان سے کھڑی ہیں۔ نہیں با کریم، تم کچھ بھی کہو میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ میں اپنے بچوں کے پیٹ میں ایسی روزی نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس کی جیب میں ابھی کریم کے دیے پیسے موجود ہیں اور وہ نمک حرامی نہیں کرنا چاہتا تھا، سو کریم کو کوئی تلخ جواب دینے سے خود کو روکا۔ اچھا چل کوئی بات نہیں، تمہارا دل مطمئن نہیں تو چھوڑو اس بات کو۔ کریم نے ہمیشہ کی طرح اس کے گریز کو سمجھ کر ہنستے ہوئے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ ایسے چھت کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ ساتھ والی چارپائی پہ 5 سالہ احمد کے ساتھ لیٹے منیر کو فکر مندی سے کمرے کی چھت کو دیکھتے پا کر صفیہ نے اسے استغفار کیا تو اس نے چھت سے نگاہیں ہٹا کر اپنے ساتھ ہر حال میں صبر و شکر سے رہنے والی اپنی پیاری بیوی کو دیکھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ یہ چھت اس دفعہ کی بارشیں سہا نہیں پائے گی، سو کچھ پیسے ہو جائیں تو سامان لے کر خود ہی اس کی مرمت کر لوں۔ منیر کی فکر پہ صفیہ ہنس پڑی۔ ارے اس میں پریشان ہونے کی کیا بات، اللہ کی مہربانی سے یہ چھت پچھلے 6 سالوں سے اسی حالت میں ہر موسم کو برداشت کرتے ہوئے ہمارے لیے آسرا اور سائبان بنی ہوئی ہے، تو اب بھی اللہ اپنا کرم کرے گا۔ ہر حال میں اللہ پہ بھروسہ رکھنے والی بیوی کے حوصلہ دینے سے بھی اس کی پریشانی کم نہیں ہوئی۔ منیر پیشے کے اعتبار سے مستری تھا، جس کے سر پر دوسروں کے گھروں کی بنیادیں اور چھتیں مضبوط بنانے کی دھن کے ساتھ ساتھ
کھلے صحن کے بیچوں بیچ بنے اپنے گھر کے اکلوتے کمرے کی روز بروز نیچے بیٹھتی چھت کی بھی پریشانی سوار تھی۔ اپنے پیشے میں دیانتداری کے سبب اس کو اپنے کام سے ملے پیسے، گھر کے راشن پانی اور پیسے نہ ہونے کی صورت میں لیا ہوا قرضہ اتارنے میں ہی ختم ہو جاتے اور چھت ویسے کی ویسے ہی رہ جاتی۔ نہیں صفیہ، مجھے اس دفعہ لگ رہا ہے کہ بارشوں میں یہ چھت ضرور بیٹھ جائے گی۔ میں روز کام کے لیے گھر سے جاتا ہوں تو مجھے تمہاری اور بچوں کی فکر لگی رہتی ہے۔ منیر نے ہر فکر محاسب بنجیر ساتھ سوائے احمد اور صفیہ کے ساتھ سوئی ہانیہ کو پیاری بھری فکر مندی سے دیکھا تو صفیہ بھی معصوم سی رنجیر نیند میں سوئے اپنے معصوم بچوں کو دیکھتے ہوئے بے ساختہ مسکرا پڑی۔ صحیح ہی کہتے ہیں کہ درزی کے اپنے کپڑے سلے ہوئے نہیں ہوتے، موچی کے اپنے جوتے ٹوٹے ہوتے ہیں اور مستری کے اپنے مکانات کچے اور چھتیں ٹپکتی رہتی ہیں۔ سچی سے اب یہ ایمانداری سزا بنتی جا رہی ہے۔ منیر کا لہجہ طلاق ہو گیا۔ منیر کے لہجے کی تلخی اور آخری بات میں کچھ غیر معمولی پن محسوس کر کے صفیہ چونک پڑی۔ نہیں منیر، ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارا امتحان ہے۔ صفیہ کی بات پہ وہ خاموش ہو گیا، لیکن اس کی سوچ میں بدلاؤ آ گیا تھا۔ اللہ کی ذات پہ اس کا یقین کچھ ڈگمگایا تھا۔ با کریم، مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی۔ جھجکتا ہوا منیر پھر سے کریم کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ ہاں بول یار۔ گھر کی چھت بہت کمزور ہو گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کمزور گھر کی چھت نہیں بلکہ اس کا ایمان ہو گیا تھا۔ گھر کی چھت کے لیے پیسے چاہیے۔ بول کتنے چاہیے؟ نہیں یار، پیسے نہیں چاہیے۔ وہ اپنا اصل مطالبہ بتاتے ہوئے شش و پنج میں مبتلا تھا۔ وہ دراصل تم نے مجھ سے کسی ایسے ٹھیکیدار سے ملوانے کی بات کی تھی جو مستری کو مہینوں میں مالی مسائل سے نجات دلا دیتا ہے۔ نظریں جھکائے منیر کے مطالبے نے کریم کو حیران کر دیا۔ تو پھر میں ایسے ٹھیکیدار سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ منیر نے اپنے پین ہوتے دل اور ضمیر پہ اپنے نفس کا پاؤں رکھ کر اپنے گھر کی مضبوط چھت بنانے کے لیے دوسرے بہت سارے لوگوں کے گھروں کی چھتوں کو کمزور بنانے پہ کریم کو اپنے راضی ہونے کا عندیہ دیا۔ اوئے شاباشے، یہ ہوئی نا عقل مندی والی بات۔ کریم نے خوشی سے اس بدلے منیر کا جوش سے کندھا تھپکایا۔ پھر وہ اسے اپنے ایک ٹھیکیدار دوست کے پاس لے گئے جو اپنے ہاتھ پاؤں بچا کر اپنے زیر سایہ کام کرتے مستری اور مزدوروں سے سیمنٹ بجری لوہے وغیرہ میں حسب منشاء ملاوٹ کروا کر اپنا کام احسن خوبی کروانے میں مہارت رکھتا تھا۔ یعنی اسے ساری گڑبڑی الفتاح یہ سکھانی پڑے گی۔ کریم کے زبانی منیر کی داستان سن کر ٹھیکیدار نے گھبرائے ہوئے منیر کو بخور دیکھا۔ نہ صرف سکھانی پڑے گی بلکہ لوہے بگائے بیٹھ تبکاتی پڑے گی۔ کریم نے ٹھیکیدار کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ان کے بیچ بیٹھا منیر نہ سمجھی تو ان کی باتیں سمجھاتا رہتا۔ اس کے بعد کریم منیر کے اندر کے خوف اور بے چینی کو مطمئن کرنے اور اس کے سوتے جاگتے ضمیر کو بار بار نیند کی دوائی دینے کے لیے چند دن مسلسل کام پہ اس کے ساتھ ہی رہا، اور ٹھیکیداروں نے ابھی اپنا ایک آدمی بطور مزدور اس پہ نظر رکھنے کے لیے اس کے ساتھ لگا رکھا تھا۔ کچھ دن بعد ہی ٹھیکیداروں کی طرف سے اس کے ہاتھ کے آئی رقم نے اس کی آنکھوں میں چمک پیدا کر دی اور اس نے حیران ہو کر ساتھ کھڑے کریم کو دیکھا تو کریم نے ہنستے ہوئے ان نوٹوں کو اس کے کام کے عوض حلال کمائی کہہ کر اس کی جیب میں ڈال دی، اور منیر خوشی خوشی چھت کے ساتھ ساتھ پورے گھر کی مرمت اثر کروانے کے خواب آنکھوں میں سجا کر گھر کی طرف چلا۔ راستے میں اس نے بیوی اور بچوں کے لیے فروٹ بھی لیا۔ جب وہ گھر کے سامنے پہنچا تو گھر کے سامنے لوگوں کا جمع غفیر دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ اوئے منیر جلدی آ۔ منیر کو آتے دیکھ کر کسی نے ہانک لگائی۔ وہ دوڑتا ہوا اس باساختہ لوگوں کو ہٹاتا گھر کے اندر داخل ہوا۔ سامنے گھر کے اکلوتے کمرے کو زمین بوجھ دے کر اس کے سانس سینے میں اٹک گئی، لیکن ذرا فاصلے پہ ہی محلے کی عورتوں کے ساتھ سمے گئے برائے صفیہ اور احمد ہانیہ کو کھڑے دیکھ کر اس نے اطمینان کا سانس لیا، پر اندر سے اسے انجانی سے ضرور بیس لگنے لگی۔ منیر کو دیکھ کر وہ تینوں روتے ہوئے اس کی طرف بھاگی آئے۔ احمد اور ہانیہ منیر سے چمٹ گئے۔ منیر، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، جس وقت کمرے کی چھت گری اس وقت بچے تو صحن میں کھیل رہے تھے، لیکن میں اسی وقت باورچی خانے میں جانے کے لیے کمرے سے نکلی تھی۔ گھر کے واحد کمرے سے ہاتھ دھونے کے بعد کھلے صحن میں آ جانے کے باوجود زندگی کے ہر پہلو سے اللہ کی رحمت ڈھونڈ نکالنے والی صفیہ نے روتے ہوئے اپنے اتنے بڑے نقصان پہ بھی اللہ کا کرم ڈھونڈ نکالا۔ جبکہ منیر اپنے ذہن پر لگتی انجانی ضربوں سے معاف ہوتے ہوئے ذہن کے سبب خالی حالی نظروں سے اسے دیکھتا صرف یہ سوچ رہا تھا کہ جو چھت اتنی خستہ حالت کے باوجود اتنے سال نہیں گری وہ یوں اچانک کیسے گر گئی۔ منیر کو نوٹوں سے بھری جیب بہت وزنی محسوس ہونے لگی۔ وہ 2 دن وہ کام پہ نہیں جا سکا تھا۔ کریم، ٹھیکیدار اور مزدور اس کی دلجوئی اور تسلی کے لیے آئے تھے اور اپنے مکمل ساتھ کا یقین بھی دلا گئے تھے۔
وہ 2 دن سے وہ بہت اونچا ہوا ہے پھر رہا تھا، کوئی چیز اسے اندر سے چیر رہی تھی جس کا تدارک کرنے وہ آج مولوی صاحب کے پاس آیا تھا۔ او منیر، میں ابھی تمہاری طرف ہی آنے والا تھا۔ صاحب نے محرجوں کے جانے کے بعد مسجد کے خالی صحن میں بیٹھے مولوی صاحب نے منیر کا خوش دلی سے استقبال کیا۔ منیر ان کے سامنے ساتھ جھکا کر احترام سے بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ منیر پریشان ہے۔ منیر کو کوئی بات کرنے کے لیے الفاظ سوچتے دیکھ کر مولوی صاحب نے اس کی مشکل آسان کی۔ جی مولوی صاحب، اپنی بات کہنے کے لیے اس کی گردن نہیں اٹھ رہی تھی۔ مولوی صاحب، یہ ایمانداری کیا چیز ہوتی ہے؟ ہمیشہ رہنے والی زندگی عافیت کے لیے اس فانی زندگی میں اللہ کی طرف سے دی ہوئی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش اور بے ایمانی، اللہ کی رحمت سے نا امیدی اور اپنے نفس کی پیروی کرنا، مولوی صاحب نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا۔ منیر کے چہرے پہ بھی ابھی الجھن دے کر مولوی صاحب نے مزید وضاحت کی۔ دیکھو منیر، پہلی بات تو بے ایمان کے دل کے کسی کونے میں اپنے پکڑے جانے کا ڈر اور اندیشہ ہمیشہ رہتا ہے۔ مولوی صاحب کی بات پہ منیر نے اپنی چوری پکڑی جانے کے اندیشے سے گھبرا کر مولوی صاحب کو دیکھا تو مولوی صاحب بے ساختہ مسکرا پڑے، کیونکہ منیر کے چہرے پہ پہلی کشمکش اور اس کے سوال سے وہ منیر کی اندرونی کیفیت کا کچھ اندازہ لگا چکے تھے۔ جبکہ ایماندار کا دل ایسے ڈر اور خدشے سے پاک ہوتا ہے، اس کا دل اور ضمیر مطمئن رہتا ہے۔ دوسری بات، بے ایمانی کا راستہ ایسا راستہ ہے جو ہمیں بظاہر پرکشش اور آسودہ حالی کا لگتا ہے، لیکن دراصل یہ راستہ کانٹوں سے بھرا ہوتا ہے، جس کے سبب ہمارے اندر بہت سی اخلاقی اور سماجی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایماندار کی زندگی تنگ اور مشکلات اور مسائل سے بھری ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ اس ایمانداری سے گھبرا بھی تو جاتے ہیں۔ منیر کے ذہن سے گرہ ابھی مکمل نہیں کھلی تھی۔ ہاں مولوی صاحب پرسکون لہجے میں بولے، ایماندار لوگ پہ اللہ کی خاص مہربانی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب بھی وہ اپنے حالات سے عاجز آ کر آسودہ حال دکھائی دیتی بے ایمانی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ انہیں چھوٹے نقصان کے ذریعے بے ایمانی کے سبب ملے بڑے نقصان سے بچا کر انہیں اپنے راستے پہ دوبارہ آنے کا موقع دیتا ہے۔ مولوی صاحب کی باتوں کے دوران اس کا سر پھر سے جھک گیا تھا۔ منیر، تم نے اچھا کیا کہ خود ہی آ گئے، ورنہ میں بھی تمہاری طرف آنے والا تھا۔ منیر نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا تو وہ ہلکی آواز میں ہنس پڑے۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، الحمدللہ اللہ نے انہیں بہت نوازا۔ وہ اپنے اور اپنی اولاد کے لیے 4 منزلہ ایک گھر بنوانا چاہتا ہے، جس کے لیے اسے ایک سچے اور ایماندار مستری کی ضرورت ہے۔ اس نے اس سلسلے میں مجھ سے مدد چاہی تو میرے ذہن میں تمہارا خیال آ گیا۔ وہ تمہیں تمہاری ایمانداری کا اچھا معاوضہ دے گا۔ اللہ تیری ہم پہ کتنی خاص رحمت ہے۔ احساس ندامت اور احساس تشکر سے منیر زور بار رونے لگا۔ اللہ حافظ۔